ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و احترام کے لائق صدر مجلس قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و افتخار کے لائق محترم و مکرم علامہ مدثر الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و وقار کے لائق عظیم مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت محترم علامہ عمران ایڈوکیٹ صاحب، محترم ایڈوکیٹ خلیل صاحب، انتہائی واجب الاحترام میری ملت کے عظیم علماء کرام، اور آج کی اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے انتہائی عزت و وقار کے لائق سامعین محترم، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر آپ کے نالین مقدسہ کا سایہ، اس کے توسل سے آج ہم اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں۔ دعا اللہ کریم آپ سب کے یہ جذبے، یہ ولولے اور یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میزبانان محفل محترم علامہ منیب عباسی صاحب، علامہ سجاد عباسی صاحب، علامہ صدام عباسی صاحب اور دیگر ان سب کے ہم نوا ہدیہ تحسین و تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے اپنی انتہائی دلی جو ان کے جذبات ہیں ان کی عکاسی کی صورت میں یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، اور سب اہل علاقہ بھی اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے لبیک کہا اور الحمدللہ تعالیٰ یہ خوبصورت اجتماع منعقد ہوگا۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں قبولیت عطا فرمائے۔ القبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً آپ کا جو صدارتی خطبہ ہونا ہے اس میں بڑی اہم اور کام کی باتیں آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گی۔ میں بلا تمہید جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 40 ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ خاتم النبیین یہ قابل توجہ ہے، اس کو آپ زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم کے ساتھ بھی، اور اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاتم النبیین۔ اگر اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے
تو یہ بطور مفعول استعمال ہوگا، اور اگر بطور زیر پڑھیں گے تا پر تو یہ بطور فاعل استعمال ہوگا۔ کمال کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو جس قرات میں بھی پڑھ لیں معنی نہیں بدلے گا۔ اگر اس کو آپ زبر کے ساتھ پڑھیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو معنی بطور مفعول جب خاتم کا لفظ پڑھا جائے گا تو معنی یہ ہوگا کہ رسالت و نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلی، چلتے چلتے حضور علیہ السلام پر آ کر از خود ختم ہو گئی۔ بطور مفعول یہ ہوگا کہ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اگر اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے خاتم النبی بطور فاعل، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ رسالت اور نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ حضور پر ختم ہو گئی نبوت یا حضور نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ہر دو لحاظ سے معنی ایک ہی بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی نبی نے اب اس کائنات میں نہیں آنا۔ اب قیامت تک ذمہ داری اس دین کے حوالے سے اس امت کے سپرد کر دی گئی کہ سب سے محبوب نبی ان کو دیا گیا، خاتم النبیین نبی ہمارے حصے میں آیا، اور اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرآن کریم میں کہا۔ تو اب اس بہترین امت نے قیامت تک دین کا اور دین کی ہر طرح کی عظمتوں کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں اور عصمتوں کا، قرآن عظیم کی عزت و تقدس کا، اور حرمت ناموس صحابہ ہو، اہل بیت ہو، ازواج رسول ہو، بنات رسول ہو، یا حرمت اولیاء و صالحین ہو، ان سب کا تحفظ کر کے اس امت نے قیامت تک ثابت کرنا ہے ہمارا نبی بھی سب سے اعلیٰ ہے اور ہم امتی بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور الحمدللہ تعالی اس امت نے ہر دور میں جب جب جہاں جہاں جس ناموس کو چھیڑا گیا، الحمدللہ امتیوں نے اپنے حصے کا چراغ جلایا، آج بھی جلا رہے ہیں، اور قیامت تک عشق مصطفی سے سرشار یہ دیوانے یہ چراغ جلاتے رہیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ باپ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، باپ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، باپ کی ایک فضیلت بتائے گی اس دین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور اس ابوت کا یعنی باپ ہونے کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے، یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ احباب گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد دی، آپ کے بیٹے بھی ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، اللہ نے آپ کو صاحبزادیاں دی، 4 آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ اب بھی بچہ بچپن میں بے شک فوت ہو جائے تو اس کی جو بے فام بنتا ہے اس میں اس کی ولدیت کے خانے میں باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ بھلے بچہ بچپن میں فوت ہو جائے تب بھی آگے باپ کا نام آئے گا ولدیت کے خانے میں، بیٹی ہو اس کی ولدیت کے خانے میں بھی باپ کا نام آتا ہے، یہ تو نہیں تبدیل ہوتا۔ حتیٰ کہ قیامت کو بھی جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اپنے والد کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ تو باپ کا یہ مقام ہے۔ اب قرآن کریم نے، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی بابت یہ کیوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، بالغ مرد کے، رجال کے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کو، اگر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 جس میں یہ ما کان محمد والی آیت نمبر 40 ہے، اسی کی آیت نمبر 6 کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری
ہماری مائیں ہیں. اب نبی کی ازواج جب مومنوں کی مائیں بن گئی تو نبی خود باپ بنا یا نہ بنا امت کا؟ اب اس اعتبار سے بھی دیکھیں، اگر نبی کی گھر والی وہ مائیں ہیں، ان کے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کے پھر کیا ہوئے؟ امت کے باپ ہوئے نا. تو یہ جس حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ کی شان اور عظمت تو موجود ہے، اور والد کا ہونا یا باپ کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. لیکن صراحت کے ساتھ قرآن کریم نے یہ کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوستان محترم، اس کی وجہ سمجھنا ہو تو آپ کو قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی آیت کو سمجھنا ہوگا. لم یلد، قل هو اللہ احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک اپنے متعلق کہا کہ میں کسی کا باپ نہیں، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ کسی مرد کے باپ نہیں. یہ لم یلد، اللہ کا باپ نہ ہونا اگر سمجھ میں آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا بھی سمجھ آ جائے گا. لم یلد، اللہ کسی کا باپ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر کسی انسان کا باپ ہوتا اور اللہ کا کوئی اولاد، کوئی بیٹا ہوتا، تو اس بیٹے کے لیے ضروری تھا کہ بیٹا یاد رکھیں باپ کا جزو ہوتا ہے. پہلی چیز، بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے. دوسرا، بیٹا اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے. تیسرا، بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے. یہ تین چیزیں بیٹے کو اپنے باپ سے حاصل ہوتی ہیں. جزو بدن ہوتا ہے باپ کا، شریک ہوتا ہے، شرکت اس میں پائی جاتی ہے اپنے باپ کے ساتھ، اور تیسری چیز کہ بیٹا بعد میں وارث بنتا ہے اپنے باپ کا. اب اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو دو صورتیں تھیں اس کے لیے. ایک صورت یہ تھی کہ وہ بھی الہ ہوتا، اللہ ہوتا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ الہ نہ ہوتا. اب اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اور الہ بن جاتا تو توحید ختم ہو جاتی. توحید ختم ہو جاتی، پھر اللہ واحد نہ رہتا. پھر بیٹا شریک ہو جاتا اس کی وحدت میں، تو وہ وحدت میں شریک ہونے پر وحدت نہ رہتی، توحید ختم ہو جاتی. اور اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اور وہ الہ نہ ہوتا تو پھر اللہ کی ذات میں نقص اور کمی پائی جاتی. اتنے بڑے رب کا بیٹا بھی تھا اور ایسی تربیت بھی نہ کر سکا کہ الہ بن سکتا. یہاں تو ایک عام بیٹا اپنے باپ سے تھوڑا سا حصہ پا لیتا ہے وراثت میں، اللہ کی الہ ہونے کی وراثت میں اس کو کچھ نہیں ملا. تو یہ نقص، یہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہوتا. اور قرآن کریم پہلے بتا چکا سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے بھی کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور قرآن میں لگتا ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو ان کے قول ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا، یہ اللہ کا بیٹا، یہ سب ان کی منہ کی باتیں، افواہیں ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. لم یلد، اللہ بیٹوں سے پاک ہے. او ابا گرامی، خالق کائنات کا یہ ایک جملہ لم یلد کتنے کمال کا جملہ ہے. اللہ نے قرآن میں یہ ایک جملہ بتا کر ہمیں دو اہم چیزیں واضح کر دی کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. ایک، اللہ نے اپنی توحید، اس ایک جملہ کہہ کے اپنی توحید پر آنچ نہیں آنے دی کہ میں وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہوں اور ہمیشہ وحدہ لا شریک رہوں گا. ایک جملہ بولا لم یلد، لم یلد بول کر اللہ کریم نے ایک اپنی توحید بچائی اور دوسرا اپنی ذات میں نقص تلاش کرنے والے کی انگلی اپنی ذات کی طرف اٹھنے سے روک. فرمایا اللہ بے عیب بھی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. تو آؤ ایک جملہ ہے لم یلد، دو چیزیں نکلی.
خدا کسی کا باپ نہیں ہے. ایک توحید بچ گئی اور ایک اللہ کی ذات میں کوئی تناقض اور کوئی نقص وہ واقع نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی. اور لوگوں اب اسی تناظر میں باکان محمد ابا احد من رجالکم کو سمجھیے کہ اگر امام الانبیاء علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہوتا تو پھر دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ وہ بھی نبی بنتا، رسول بنتا، اور دوسری صورت تھی کہ وہ حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی رسول نہ بنتا. اگر حضور کا بیٹا جوان ہوتا اور نبی اور رسول بن جاتا تو حضور خاتم النبیین نہ رہتا، یہ شان پھر حضور کے پاس نہ رہتی. جیسے ادھر اللہ کی توحید نہ رہتی، ادھر امام الانبیاء علیہ السلام خاتم النبیین نہ رہتے. اور اگر حضور کا بیٹا ہوتا جوان اور اس کو نبوت اور رسالت نہ ملتی تو حضور علیہ السلام کی ذات میں تناقض پیدا ہوتا کہ بھائی حضور علیہ السلام محبوب خدا ہے، بیٹے کیوں اتنا بھی نہیں بڑا کر سکے کہ اللہ کی حضوری اس کو نبوت مل جاتی. اور قیامت کو بنی اسرائیل کے انبیاء جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وہ کہتے مولا تو نے اپنا حبیب مصطفیٰ کو بنایا، محبوب اپنا محمد رسول اللہ کو بنایا، ساری شان صفتیں تو نے اپنے محبوب کو بلند دی، مگر ایک صفت میں ہم حضور سے معاذ اللہ آگے چلے گئے. حضرت اسماعیل کہتے میرا باپ بھی نبی میں بھی نبی، حضرت یعقوب کہتے میں بھی نبی میرا باپ اور دادا بھی نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے میں بھی نبی میرا باپ دادا پردادا بھی نبی. اور محمد عربی کا بیٹا ہوتا اور وہ یہ نہ کہہ سکتا کہ میں نبی، بس میرا باپ نبی. اور لوگوں اللہ کریم نے میرے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا تھا. حضور کی ذات میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہ رکھا، نہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت دی. سو ایک جملہ بول کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. قیامت تک اللہ نے ایک طرف حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت فرما دی، دوسرا حضور علیہ السلام کی ذات میں کسی طرح کے تناقض، نقص، عیب اور کمی جس کی طرف کسی بندے کی انگلی اٹھ سکتی تھی اللہ نے وہ انگلی روک کے حضور کی ذات کو ہر عیب سے بھی ماورا کرا. فرمایا اب قیامت تک حضور خاتم النبیین ہو گئے. کیوں؟ ہم نے بیٹا جوان اس لیے نہیں ہونے دیا تاکہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ ختم نبوت رہے گی یا نہیں رہے گی. حضور خاتم النبیین بن گئے اور قیامت تک ذات مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا. کہ بیٹا ہوتا نبوت نہ ملتی تو لوگ عیب نکالتے، مگر فرمایا ہم نے محبوب اللہ نے اپنا بنایا ہے. اور قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 174 میں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے مصطفیٰ کو خدا کے خدا ہونے کی دلیل بنا کے بھیجا ہے. جب خدا خود ہر عیب سے پاک ہے تو اس کی دلیل بن کے آنے والا مصطفیٰ بھی ہر عیب سے پاک ہے. ارے اب یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو نبوت کی بات کی گئی کہ خاتم النبیین، خاتم الرسل تو نہیں کہا. ختم رسالت میں تو آیت نہیں ہے، اس کا مطلب رسول تو کوئی اور ہو سکتا ہے. تو سن لیجیے، رسالت ملنے کے لیے نبوت کا ہونا لازمی ہے. کوئی بھی رسول اس وقت تک رسول نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کی طرف سے نبی نہ ہو. جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب رسول بننے کی گنجائش. یہ ایسی ہے جیسے آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو پہلے میٹرک کرتا ہے پھر آگے بی اے ایم اے کرتا ہے. آپ کوئی بندہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے میٹرک تو نہیں کیا پر ایم اے پاس ہے، تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ایم اے پاس ہونے کے لیے میٹرک ہونا، ایف اے ہونا، بی اے ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے پہلے نبوت کی ڈگری ضروری ہے. جب خاتم النبیین حضور علیہ السلام کو بنا کر اللہ نے دروازہ نبوت بند کر دیا، اب یہ خود بہت اندر سن ہو گیا کہ قیامت تک رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. حضور آخری نبی اور آخری رسول بن کر آ گئے. اب آپ آبے گرامی
میں بڑے اہم مضمون کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اس پہ قرآن مجید کی 130 آیتیں موجود ہیں اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں، لیکن میں تھوڑا اس طرف اب جانے کی بجائے تھوڑا آپ کو آگے موو کروانا چاہتا ہوں. کچھ بنیادی چیزیں آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے، جس سے آج ہماری نسل عموماً بے بہرا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس بر صغیر میں سب سے بڑا فتنہ اس حوالے سے جو اٹھا وہ فتنہ قادیانیت کے نام سے اٹھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی سب سے پہلے اس فتنے کو بر صغیر میں ہوا دی اور بڑے بڑے دعوے کیے. اب اصول تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سلیبسز میں ہمارے بچوں کو اس کی ساری گندگی اور غلاظت بچپن سے کورس اور سلیبس میں پڑھائی جانی چاہیے، تاکہ پتہ ہو نسلوں کو کہ اس شخص نے کیا کیا ظلم کھیلا ہے، یہ شخص کتنا قابل نفرت ہے، تاکہ ہمارے بچوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کا اعلی کار پیروکار یا اس طرح کے نقش قدم پہ چلنے والا ایسے اشخاص کی نفرت معاشرے میں جنم لیتی. لیکن ہمارے یہاں کو یہ شعور نہیں دیا جاتا، اور ایسے بدبخت ہر دور میں وہ سامنے جب آتے ہیں تو ایک پورا گروپ بھی اپنے ساتھ بنا چکے ہوتے ہیں. وہ پھر اگر ایک بندے کو راہ سے ہٹا دیا جائے تو پیچھے گروہ میں کبھی اور نہیں کرے گا، کوئی اور نہیں کرے، باقی یاد رہ جاتی ہے. اور یہی سلیبس نہ پڑھانے کی وجہ سے جب ڈاکہ مارا جاتا ہے ختم نبوت پہ تو بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ماضی میں پچھلے 10 سال میں ایسے واقعات ہمارے قومی سطح پر ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے جو فارم بھرا جاتا ہے اس میں ختم نبوت کا کھانا نکالا گیا. اگر علماء نہ بولتے ایڈوکیٹ عمران صاحب تو آج بھی حالت چل رہی ہوتی، ختم نبوت کا کھانا ختم ہو جاتا. پھر اس کے بعد دیکھیں اس پہ احتجاج ہوا، وہ شک انہیں واپس دینی پڑی. پھر اب کیا کہیں، مذہبی وفاق کی وزارت موجود ہے، اس کے باوجود حج کے فارم کے اندر سے ختم نبوت کا کھانا نکال دیا. اور حیرت کی بات ہے جب وفاقی مذہبی امور سے پوچھا گیا، میں نام نہیں لیتا جس کا بھی، کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے ہوتے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں. کتنی آسانی سے کہ پھر ہمارے بڑے بڑے وزراء کے نام ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بیٹھا ہے. یعنی جس ملک کی حکومتیں اور حکومتوں کے وزیر ان کا یہ حال ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکے پڑے اور وہ ہمیں پتہ نہیں یا ان کو پروٹیکٹ کرتے پھرے، تو وہاں نسل سے کیا توقع کریں گے. یہ تو علماء کو داد دے خیرات تحسین پیش کریں. اگر یہ علماء ہمارے سروں پہ نہ ہوتے جن کے خلاف اکثر لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں، یہ علماء اگر نہ ہوتے تو یہ تو بدبخت اس امت کو خدا جانے بیچ کے کہاں لے جاتے. اس لیے چند باتیں یہ بڑے حقائق سننے والے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہماری اپنی صفوں سے اٹھا، وہ باہر سے کوئی انگریزوں کی صفوں سے نہیں آیا، یہودیوں کی صفوں سے نہیں آیا، عیسائیوں سکھوں کے اندر سے نہیں آیا، ہماری صفوں سے نکلا. اور اس نے سب سے پہلا دعویٰ جو کیا، اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا مصلح امت ہونے کا. اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس کو پڑھیں آپ کو ساری چیزیں اس میں ملے گی، دیگر کتب میں بھی اس کی موجود ہے. اور ہر دعوے کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ گستاخیاں اور اہانتیں کی، وہ ساری اہانتیں اس کی تذکرہ کتاب میں لکھی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور کرنی چاہیے آپ کو، یہ کتاب پڑھنی چاہیے تذکرہ. اس نے سب سے پہلے کہا میں مصلح امت ہوں، میرا کام اصلاح کرنا ہے. اور اصلاح کے نام پہ اس نے آہستہ آہستہ وہ جن کا اعلی کار اور ایجنٹ تھا ان کی نوکری شروع کی. جب اس نے دیکھا کہ میرا مصلح ہونے کے دعوے پر سب لوگوں نے مجھے، میرے ماننے والے فالوور نے مجھ سے تسلیم کر لیا ہے، تو اس نے اگلا دعویٰ کیا. اور اس نے اگلا دعویٰ مجدد وقت ہونے کا کہ میں مجدد ہوں، میں اب دین کی تجدید کرنے جا رہا ہوں. تب بھی خاموشی نہیں، کہ ٹھیک ہے خدا جانے دین کو کیا تجدید کی ضرورت اس کے دور میں پڑی جو یہ کرے گا. جب اس نے دیکھا میں اس پہ بھی، اس نے پھر ہر ایک دعویٰ کرنے کے بعد وہ سال 2 سال چپ رہتا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے. اس نے دیکھا اس پہ بھی کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا کسی طرح کا، مجھے لوگوں نے وہ بھی مان لیا. اس نے اس کے بعد تیسرا دعویٰ کیا
اور اس نے کہا کہ میں مثیل مسیح موعود ہوں، یعنی میں مثل عیسیٰ علیہ السلام ہوں. یہ تیسرا دعویٰ تھا. اس میں بھی مسلمانوں نے زیادہ توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا یہ بھی عیسائیوں کا مسئلہ شاید، ہم نبیوں اور رسولوں پر ایمان تو لاتے ہیں مگر اس حوالے سے زیادہ اویئرنس ہمیں اس پہ بھی نہیں ہوتی. اس پہ بھی اس نے دیکھا کہ کوئی ریئیکشن نہیں آیا. اب ذرا ایک قدم آگے اٹھانا چاہیے. اس نے چوتھا دعویٰ کیا، اور چوتھا دعویٰ اس کا تھا، اس نے کہا کہ میں اب مسیح نہیں ہوں. جیسے وہ بندہ کوئی جاب کرتا ہے تھوڑے عرصے بعد خوشخبری سناتا ہے کہ میرا ایک گریڈ بڑھ گیا اور انسینٹیو بڑھ گیا، میرا 14ویں سے 16ویں میں چلا گیا، 17ویں میں چلا گیا، 18ویں میں چلا گیا. اس نے چوتھا دعویٰ کیا اور اس نے کہا میں اب مسیح نہیں، میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہی ہوں. اور اس نے اس کے دلائل دیے، اور بڑے عقلی اور بڑے قوی دلائل اس نے دیے اپنے لحاظ سے. بس اس نے کہا کہ دیکھیں حدیث کی کتابیں کھولیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے وہ ساری حدیث پیش کر کے کہا دیکھو عیسیٰ بن مریم میں دوبارہ آنا ہے، اور وہ دوبارہ جس عیسیٰ نے آنا وہ کوئی اور نہیں. اور رسالت اور نبوت ظاہری بات عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی. یہ دعویٰ بھی اس نے کر دیا. اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا کہ خبر فوراً پھیل جائے، تو خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے وقت لگتا تھا. اور چونکہ وہ انڈیا کے قادیان میں پیدا ہوا، وہیں سے اس نے گروم کرنا شروع کیا. اب یہ خبر بھی جہاں تک پہنچی اتنا زیادہ اس میں بھی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے عیسیٰ ہونے کے کئی لوگ مہدی ہونے کے جیسے دعویٰ کرتے رہتے، ہو گیا ٹھیک، ختم ہو گیا. اس نے دیکھا اس میں بھی کوئی ہلچل نہیں مچی. اس نے 5واں دعویٰ کیا، اور آپ لوگوں اب بڑی توجہ طلب بات. اس نے 5واں دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ مجھے اب ایک اور ڈگری ملی ہے، اور وہ ملی ہے ذلی نبوت کی، ذلی نبی ہونے کی. ذلی نبی کیا ہوتا ہے؟ ذل عربی زبان میں سائے کو کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اس نے کہا دیکھیں اللہ نے مصطفیٰ کے سائے کو چھپا کے رکھا، اور وہ سایہ حضور کا اس کو بڑا قیمتی سایہ تھا جی. وہ سایہ میں وہ سایہ بن کر، مگر یہاں اس نے اپنے آپ کو محمد نہیں کہا وہ سایہ میں ہوں. ذلی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ دعویٰ بھی اس کا پرچار ہوا، ہلکی پھلکی آوازیں اٹھی، لیکن اس میں بھی کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا. اب یہ بڑی ڈیٹیل ہسٹری کی ہے ساری، میں اختصار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے ینگ جنریشن کو کہ ہوا کیا پیچھے سے، کہانی ہے کیا. 5واں دعویٰ ہو گیا. پھر اس نے 6ٹھا دعویٰ کیا کچھ عرصے بعد. اگر اس لیول پہ پہلے ہی بڑا احتجاج ہو جاتا یا اس کے مقابلے میں کوئی فورس کھڑی ہو جاتی امت مسلمہ، تو شاید وہ اگلا دعویٰ نہ کرتا. اس نے اگلا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا جی وہ ذلی نبوت والی ڈگری بھی پیچھے رہ گئی. اب ڈگری ذرا ایک درجہ مجھے اونچا مل گیا ہے کہ اب میں بروزی نبی بن گیا. اب بروزی نبی کیا ہوتا ہے؟ بروزی یہ سمجھنا، بروزی نبی یہ ہوتا ہے کہ جس کا سایہ میں تھا اب میں سایہ نہیں رہا، وہی بن گیا ہوں، وہی بن گیا ہوں. آپ سمجھ میں آ گئی اسے بہت دعویٰ کر دی. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں محراب و منبر پر اور جمعے کو خطبوں پر اکثر خطیب وہ ہوتے ہیں جن کو اتنی مشکل ٹرم سمجھ میں نہیں آتی. بڑی معذرت ہے، میں اہم طرف متوجہ کروں بات کی طرف آپ کو. اب کسی کو یہاں بھی کسی سے پوچھتے ہیں ہم نکل کے بروزی کسے کہتے ہیں، ویسے بروز کا معنی کسی کو نہیں پتا، کوئی اللہ ماشاءاللہ جانتا. آپ لوگوں کو اس کے 6ٹھے دعوے کے باوجود بھی خاموشی تھی. اس نے 7واں اور آخری دعویٰ کیا. اس نے کہا بھائی لوگ کیوں نہیں نکل رہے، مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تک لوگوں کو سمجھ میری بات نہیں آئی. اس نے کہا کوئی ذلی نہیں، کوئی بروزی نہیں، کوئی مسیح نہیں، کوئی مسیح نہیں، سب چھوٹے درجے ہیں. میں خود محمد بن کے معاذ اللہ آ گیا. یہ اس نے بالکل پیٹنٹ دعویٰ آخری کر دیا. اور اس دعوے کے بعد بھی کیونکہ میں نے کہا اس وقت خبریں اتنی تیزی سے گردش نہیں کرتی، اس نے پھر احانت کا ایک دروازہ کھولا. ایک طرف ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، دوسری طرف یہ جو آج احانتیں ہو رہی ہیں نا،
توہین جو ہو رہی ہے دین و مذہب کی اور بڑی بڑی ناموسوں کی، اس کا دروازہ کھولنے والا بنی صغیر میں میجر شخص مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی کتاب تذکرہ میں اس کی چند احانتیں اور خیانتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایک مقام پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگوں اب تمہیں عیسیٰ بنت مریم کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ اس نے مسلم دنیا اور عیسائی دنیا دونوں کو سمجھنے چاہنے کہ تمہیں عیسیٰ بنت مریم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ سے بہتر شخص اب اس زمین پر موجود ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے۔ یہ توہین پیغمبر، توہین عیسیٰ علیہ السلام اس نے کی۔ اس کا خیال تھا کہ عیسائی بھی پڑھ گئے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس نے پھر ایک اور توہین کی اور اس نے کہا اب سننا، اب سیدھا اس نے تلوار آپ کے میرے گلے میں رکھی، اور اس امت میں ایک طبقہ ایسا جس کا بڑا دعویٰ ہے محبت اہل رسول کا، مگر میرا ان سے ہمیشہ سوال رہا ساری زندگی کہ مجھے آپ کا دعویٰ ہے محبت اس میدان میں آ کے فیل کیوں ہوتا نظر آتا ہے۔ اور آج بھی یہاں بھی سوال کر رہا ہوں سب کے سے، جو اس امت میں ہے سب سے بڑے محبت اہل بیت کے دعوے دار ہے، اس نے تذکرہ کتاب میں لکھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس نے کہا لوگوں آپ امام حسین کا تذکرہ چھوڑ دو، اور سننا اگلا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس نے کہا اس حسین کو جو کربلا میں شہید ہو گیا اب تمہیں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس جیسے ہزاروں حسین تو میرے گریباں میں لیے پھرتا ہوں۔ کتنی بڑی گستاخی اور اہانت تھی آل و عترت پیغمبر کی، اور باقی دنیا اٹھی اس کی اس اہانت پر، مگر میں پھر اس طبقے کو آج پھر یہاں میسج دے کے جا رہا ہوں جن کا دعویٰ جو پورا سال اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، وہ صرف امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس مسئلے میں وہ کہاں تھے؟ کچھ سوال ہم نے اپنے طبقات سے بھی کرنے ہیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی اصل غیرت کہاں پر ہے۔ سنیو تمہاری غیرت کو سلام ہو، تم نے ہر دور میں ہر ناموس کے لیے میدان میں اتر کے یہ ثابت کیا ہے کہ محبان رسول کا قافلہ اور محبان آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کرام، ان کے اصل محبان کا اگر کوئی قافلہ ترتیب کل تھا، آج ہے، قیامت تک رہے گا، تو وہ اہل سنت۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر اس بدبخت نے اسی کتاب میں لکھا، اس نے کہا یہ جو قرآن مجید کی آیت سورہ فتح کی محمد الرسول اللہ، اس نے کہا اس میں محمد الرسول دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کے باپ کے لیے نہیں ہوئے، یہ میرے لیے ہوئے۔ اور آگے چلیں، یہ تو توہین تھی انبیاء کی، آل کی، میرے نبی محترم کی۔ اب اس شخص نے اپنی اس کتاب میں توہین خدا بھی کی، کسی ایک ہستی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آج بھی اس کے ماننے والے زندہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں 2.25 ارب مسلم امت بھی موجود ہے، اس امت کی یہ سوارے عالی شان ہے۔ اللہ کی توہین میں اتنی مذاق کا خیز ہے کہ آپ بھی حیران ہوتے ہیں۔ کتاب تذکرہ میں اس نے لکھا، اس نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے یا مریم، یہ میری شان میں نازل ہوا۔ آپ سننا ذرا، کہتا ہے یہ جو مریم ہے نا، مریم یہ کوئی اور نہیں، یہ میں ہوں، اور اللہ نے مجھے عورت بنا دیا اور میں مریم بن گئی، اور اللہ خود معاذ اللہ ایک مرد بنا۔ اس کی بدبختی اور حیوانیت دیکھنا، کہتا ہے مجھے اللہ نے مریم بنایا، اللہ خود مرد بنا، اللہ نے میرے سے نکاح کیا، میں اللہ کی بیوی بنی، اللہ میرا شوہر بنا، پھر اللہ نے میرے ساتھ تعلق زوجیت قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گیا، اور پھر 9 مہینے کے بعد وضع حمل ہوا، اور میرے اندر سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، میں خود ہی تھا۔ مرزا قادر پہ لعنت، بے شمار، مرزا قادر پہ لعنت، بے شمار، قادیانیوں کا جو شان ہے، غدار ہے، غدار، قادیانیوں کا جو شان ہے، غدار ہے، غدار، گستاخ نبی کی
एक सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा। सरकन से जुदा। اے امت آج جاگنے کا وقت ہے. اتنی بڑی احانتی اور خباثتیں اور کتابیں چھپ کے مارکیٹوں میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں. 7 دعوے ادھر سے اس نے کیے اور ادھر سے یہ احانتیں اولیاء سے لے کر انبیاء، ازواج رسول، بنات رسول، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی عصمت کو للکارا اور پھر اللہ کی ذات تک جا پہنچا. تعلق اس کے نشانے سے کوئی بھی نہیں بچا اس منظور سے. اب جب اس کا فتنہ اس حد تک ابھرا، اب لوگوں میں اپنی کتاب نہیں، ایک دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دینے لگا. وہ لکھتے ہیں کہ برے صغیر میں اب اس کے فالوور نے مختلف جگہوں پر جا جا کر اس کی یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی. اس وقت ابھی کتابیں نہیں چھپی تھی. تو کہتے ہیں مدینہ میں حرم نبوی، اور حرم نبوی میں برے صغیر بابو ہند کے ایک بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عمرہ شریف کے لیے مدینہ پاک موجود تھے. ان کی ملاقات عین حرم نبوی میں آل حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے پیر صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پیر صاحب آپ فوراً آج ہی جو زیارت کرنی ہے کریں اور صبح واپس پاکستان چلے جائیں. پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ فتنہ سارا پہنچ چکا. انہوں نے کہا یہ فتنہ مجھے پتا چلا ہے اور بڑی پریشانی ہوئی ہے، اور میں نے پچھلی رات رسول کریم کی بارگاہ سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے درخواست پیش کی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوری امت سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جس کا نام حضور نے ریکمینڈ کیا وہ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ اب دوسرا طبقہ لکھ رہا ہے کہ پیر صاحب کا نام حضور کی بارگاہ سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں وہاں سے چلے اور پاکستان پہنچے. اور آپ نے آ کر آتے ہی مرزا قادیانی کو چیلنج دیا کہ تیرا جھوٹ دنیا پہ ہم ظاہر کرتے ہیں اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے صاحبہ کے نیچے آ جاؤ. اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو لے کر علماء، زعماء، خطباء، فضلاء کو لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے لاہور کی سرزمین پر. 3 دن تک اس بدبخت کا انتظار کیا کہ سر میدان مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ کریں گے. مناظرے میں کئی بریچیاں پیچیاں ہوتی ہیں، کہا سیدھا سیدھا مباہلہ آر پار والا معاملہ. 3 دن گزر کے لوگوں کو نہیں آئے. اب اس کے جو قریبی جو خلیفے بنے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا حضرت ہم تو چلیں آپ کے قرب میں خلافتیں ملی ہوئی ہیں، ابھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو باقی فالوور ہیں ان میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو پیر مہر علی شاہ کا مقابلہ کرنے کیوں نہیں گئے؟ اب اس کو لگا کہ کہیں یہ میرا فتنہ کہیں یہیں ختم نہ ہو جائے، اس کو بقا کیسے دوں. اس شخص نے اپنے مریدوں کو بھی، اپنے فالوورز کو بھی اپنا حمایتی رکھنے کے لیے اس نے اب بات تبدیل کر دی. اس نے کہا جائیے پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہہ دیجئے کہ مباہلہ نہیں کرتے، مباہلہ کوئی حال نہیں ہے. چھلانگ کو بندہ اوپر سے چڑھ کے مارے، مینار سے مار بھی تو سکتا ہے نا، کیا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے. پیر صاحب سے کہیں کہ کسی ہسپتال میں سے ایک مریض لے کر آتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے علاج کر دیا اور کہا یہ مر جائے گا، یہ بچے گا نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب بھی دم کرے، میں بھی دم کروں گا. جس کے دم سے وہ لا علاج مرنے والا مریض تندرست ہو گیا وہ سچا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہوگا. اب اس کے تو مرید پھر اس کے پکے ہو گئے. انہوں نے کہا واہ بھائی یہ تو زبردست دعویٰ ہے. آپ لوگوں یہ پیغام چلتے چلتے گولڈے کی سرزمین پہ تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا.
اب بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کی وہ شان، ان کی شان کیا ہوتی ہے، مقام کیا ہوتا ہے، اور نسبت حضور ہی انہیں حضور کی بارگاہ سے کتنی حاصل ہوتی ہے۔ تاجدار گورنڈا تک جب پیغام پہنچا، آپ نے کہا جاؤ اس بدبخت سے کہہ دو، مریض مکر بھی کر سکتا ہے، فریب بھی کر سکتا ہے، بات ادھوری رہ جائے گی، گول مول ہو جائے گی، جاؤ اسے کہہ دو مصطفیٰ کریم کا میں بیٹا ہوں، مجھے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں، کوئی رسالت کا دعویٰ نہیں، تو دعوے دار ہے نبوت رسالت کا، آپ میدان میں نکل، جس قبرستان میں تو کہے گا مہر علی اس قبرستان میں جائے گا، کھودیں گے قبر، اندر سے نکالیں گے مردہ، اب دم تو بھی کر، دم مہر علی بھی کرے گا، جس کے دم سے مردہ زندہ ہو جائے گا اس وقت کا زندہ باد زندہ آستانہ علیہ کھولنا شریف زندہ باد۔ فرمایا مردے کو دم کریں گے، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو گیا۔ اب جب اس تک یہ پیغام ہو جب اس نے کہا بھی مہر علی تو مجھے چھوڑنے والا نہیں، وہ خاموشی سے دم دبائی، اور جنہوں نے پالا تھا، جن کا سرمایہ لگا ہوا تھا، اس نے کہا یہاں میری گنجائش نہیں رہی ہندوستان میں، انہوں نے کہا وہاں سے ٹکٹ کٹاؤ اور ہمارے ملک میں آ جاؤ، اور جا کے یو کے میں ان کے دامن میں پناہ لی اس نے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کو یہاں سے بھگا کے وہاں تک پہنچا دی، ساری زندگی اب بلاتے رہے وہ میدان میں لایا۔ مگر ایک بڑی دلچسپ بات، اب پیروں کے مرید بھی کئی تھوڑے سے نا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، تو ایک مرید آپ کا قریب ہوا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا حضرت آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ مردے کو زندہ کریں گے، اگر مرزا آ ہی جاتا اور قبرستان چلے ہی جاتے اور وہ آپ کو کہتا پہل آپ کریں، کرو مردہ زندہ، حضور کہ تسی دم کرو اے پیر جی، اور مردہ زندہ نہ ہوتا پھر کی ہوتا؟ زیادہ سیانے آپ لوگوں کو یہ بات جملہ سننے کی تھی، مصطفیٰ کریم کا شہزادہ جلال میں آ گیا، کہا وہ مرید تو نے یہ سوچا کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ مہر علی نے خود نہیں کیا، مصطفیٰ نے اس پہ کھڑے ہو کے کہا مہر علی اٹھ، مردے کو زندہ کرنے کے لیے اشارہ کرنا تیرا کام ہے، زندہ کرنا ہمارا کام۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی آبا گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ اس وقت دم توڑ گیا، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے، فتنہ پھر اٹھا، پھر ہمارے مجاہدین ختم نبوت میدان میں آئے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، وہ چلے گئے، وہ چلتے چلتے آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر آ پڑی ہے، اور آج بھی مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب کئی ہمارے بچے اور نوجوان پوچھتے ہیں یہ فتنہ ہے، اتنی انفارمیشن بھی ہم نے اپنی نئی نسل کو نہیں دی کہ اس فتنے کی حقیقت کیا ہے، کہ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ باتیں 1932 میں، آج سے 102 سال پہلے ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا تھا بندے ماترم کے نام سے، ابھی بھی ان کا ترانہ بندے ماترم ہے، تو ایک رسالہ نکلتا تھا ان کا جس کا نام تھا بندے ماترم، اس کے اندر ایک رائٹر ڈاکٹر شنکر داس نے ایک مضمون لکھا، شنکر داس نام کا ہندو تھا، اس نے ایک مضمون لکھا، اس نے اس وقت ہندوستان کے ہندوؤں کو کہا کہ برے صغیر میں ایک فتنہ بڑی تیزی سے عروج پا رہا ہے، اس کا نام ہے قادیانی فتنہ۔ آپ سننا توجہ سے، ہندو رائٹر کیا لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ کوشش کرو بڑھ جائے اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اس فتنے کا شکار ہو کے قادیانی ہو جائے، اس لیے ان کو سپورٹ کرو، مالی جانی ہر طرح کی سپورٹ کرو قادیانی میں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ جو قادیانی بن جاتا ہے نا مسلمان، پھر یہ اس بندے کی ٹیوننگ ایسی کرتے ہیں کہ جب تک بندہ مسلمان رہتا ہے تو اس کا دل یا مکے میں رہتا ہے یا مدینے میں رہتا ہے، مسلمان کا دل وہ کہتا ہے یا مکے میں لگتا ہے یا
مدینے میں لگتا ہے، ساری زندگی تڑپتا ہے مکے کی ہواؤں کے لیے اور مدینے کی ہواؤں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جب بندہ ان کی حد سے چڑھ کے قادیانی ہو جاتا ہے تو یہ اپنے قادیان کو مکے اور مدینے سے زیادہ پائٹیت سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اپنے قادیان کا طواف کراتے ہیں، وہاں کی زیارتیں کرواتے ہیں، اور ان کے لوگ مکے مدینے کی بجائے وہی محبت جو جب تک مسلمان بندہ ہوتا ہے اور شہر مکہ اور شہر مدینہ سے جو محبت کرتا ہے، جب ان کے دامن میں آ جاتا ہے اس کی محبتوں کا مرکز ہندوستان کا شہر قادیان بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ سارے مسلمان قادیانی ہو جائیں، ان کے ساتھ جذبہ اخوت بڑھاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مکے مدینے کی محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ قادیان تو ہمارے ہندوستان کا شہر ہے، ہندوستان کی لائلٹی بڑھ جائے گی، وفاداری بڑھ جائے گی۔ آؤ لوگوں، شنکر داس نے 1932 میں یہ مضمون لکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم ہندوؤں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اصل فتنہ کائنات میں قادیانی ہے، اور اس کو پروموٹ کرو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے 102 سال کے بعد آج جب پڑھا لکھا جوان بھی جب کہتا ہے یہ فتنہ ہے، وہ ظالم اتنے نادان بن گئے ہیں، تمہیں تمہارے پیرنٹس نے اتنا بھی نہیں بتایا، وہ اساتذہ نے نہیں بتایا یہ فتنہ کیا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پاکستان میں جب صرف ایک پی ٹی وی کا چینل چلتا تھا، کوئی دوسرا چینل نہیں تھا، 80s کی دہائی میں اس وقت ان کے انویسٹر جو پیچھے انگریز سرکار تھی انہوں نے انہیں انٹرنیشنل چینل کھول کے دیا جو یو کے سے پلے ہوتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں لوگوں کہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں اس کو، یہ جو ہمارے اوپر مسلط شدہ حکمران ٹولہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلا کہ پی ٹی وی کے اس دور میں میں خود پاکستان ٹیلی ویژن پہ 90s میں پروگرام میں جاتا رہا، لیکن ہمارا ہر پروگرام سینسر کر دیا جاتا تھا۔ جو مذہبی ریکارڈنگ کی جاتی تھی 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی تو 10 یا 12 منٹ کا پروگرام چلتا۔ کوئی ایسا جملہ جو حضور کی محبت والا ہوتا، جو حرمت رسول والا ہوتا، وہ بھی سینسر کر دیا جاتا، اور ایک جنرل سا پیغام سے لوگوں تک پہنچا تھا۔ ہمارا قومی نیشنل ٹی وی کا یہ حال تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ جو یو کے سے قادیانیوں کا ٹی وی آپریٹ ہوتا تھا جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا تھا ڈش کے ذریعے، اس پہ وہ ہفتہ بھر ہر روز اس امت مسلمہ کے خلاف سازشیں سر عام بیان کیا، اور ہر بدھ والے دن کو وہ قرآن مجید سے معاذ اللہ درس دے کر جھوٹا اور غلط قسم کا اس جھوٹے دعوے دار نبوت کی نبوت ثابت کرتے ہیں۔ ہماری سینسرشپ کی پھر آپ حیران ہوں گے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں، آج ایک چیز سب کو پتا ہے، اگر اس وقت کہا جائے امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن جو فلسطینیوں کو لبنان کو مار رہا ہے اس ملک کا نام کیا ہے، تو ہر شخص کہے گا اسرائیل۔ اتنی تو میڈیا نے ہمیں الیکٹرانک میڈیا نے اویئرنیس دے دی ہے، مگر آپ لوگوں کہ آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کی یہ حیران کن انفارمیشن ہوگی کہ میرے آپ کے اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن قادیانی اس وقت ان کا سب سے بڑا سپورٹر اسرائیل، اور آپ حیران ہو جائیں گے اس وقت قادیانیوں کا دنیا کا سب سے بڑا مرکز۔ عمران صاحب قبلہ یہ بات لائق توجہ ہے، اس وقت عالم قادیانیت کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب، جس تل ابیب سے آج اسرائیل کے طیارے اڑتے ہیں اور غزہ کی پٹی کے معصوم انسانوں کو لہو کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کبھی لبنانیوں کا خون گرا رہے ہیں۔ وہ جس تل ابیب شہر سے اڑان بھرتے ہیں اس تل ابیب شہر میں ان ظالم و بدبختوں کا سب سے بڑا مرکز وہاں بنا ہوا ہے، اور یہ وہاں سے اب یہودی صہیونیوں کے ساتھ مل کے امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے عالمی سازش کا حصہ بنے۔ اور میں بڑے بڑے فورم میں یہ کہہ چکا ہوں اپنے حکمرانوں سے بھی، ہمارے دین سے بھی، اور ہمارے وزارت داخلہ اور خارجہ سے بھی کہ کچھ حیا کرو۔ تم عالمی کانفرنسوں میں جاتے ہو، اقوام متحدہ میں جاتے ہو، یار اس میں بھی ایک جملہ کوئی بولو، اتنی جرات اپنے اندر پیدا کرو۔ مگر خدا جانے ان بد نصیبوں کو ہو کیا گیا ہے، عالمی فورم پہ آپ حیران ہوں گے کہ باقی سارے جملے بول دیں گے، لیکن آپ نے ان کی زبان سے ہمارے حکمرانوں سے کبھی مرزائیوں کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولا۔
یہ ایک ہڈن ٹروتھ ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بھی کس لابی کے ساتھ، اور ہمیں یہ محسوس کرنا پڑے گا. ہم مڑ کے انہی کے نعرے لگاتے ہیں الیکشن زندہ باد کرتے رہتے ہیں، مگر ان بدبختوں کو عالمی فورم پہ جا کے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اصل ایجنٹ جو امت مسلمہ کے خلاف سازش کر رہا ہے، جو یہودیوں کو، کبھی عیسائیوں کو، کبھی ہندوؤں کو، کبھی کس کو ہمارے مقابلے میں لے آتا ہے. یہ انڈیا کے اندر بھی جب ہندوؤں کو، ہندو بلوائی مسلمانوں کو جب شہید کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی اصل یہ مطلب وہ اس قدر بھیانک حقائق انٹرنیشنل، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے حوالہ کیا کہ آپ کو سمجھ آئے ہم کہاں کھڑے ہیں. مگر اب آپ گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے اپنے حصے کا کام کیا. 1984 آ گیا اور انہی قادیانیوں جن کو 1973 کے آئین میں اس ملک میں کافر قرار دیا گیا اور شاعر اسلام استعمال کرنے پہ پابندی آئین میں آئی تھی، انہوں نے 1984 میں سپریم کورٹ کے شریعہ بینچ کے اندر اپنی اپیل دائر کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اقلیت ہیں، ہمیں بطور اقلیت اپنے شاعر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. مسلمانوں کی اپنی مسجد، ہماری اپنی مسجد ہونی چاہیے. مسلمانوں کا اپنا مدرسہ، ہمارا اپنا مدرسہ ہونا چاہیے. مسلمان قرآن کے اپنے ترجمے تفسیر کریں، ہم قرآن کے اپنے ترجمے تفسیر کریں گے. یہ 1984 میں سارے بڑے مسالے کے علماء اکٹھے ہوئے دلائل لیے گئے، مگر دلائل کی نوعیت آج میں مجھے یاد ہی نہ، میں نے وہ پورا دلائل کی کوٹ بک پوری رکھی ہوئی تھی گھر میں نے کہا آپ کو دکھاؤں گا، اور وہ آج وہ گوگل پہ پڑی ہوئی، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. PLD 1984. آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تھوڑا سا میں آج چاہتا ہوں یہ شعور ہمارے اندر اجاگر ہو. اس میں پہلے 3 دن دلائل ہوئے اور ہمارے علماء جب بھی وہاں جاتے یہی آیت پڑھتے ما کان محمد ابا احد من الرجال، سارے دلائل لکھے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے جی یہ مرزا قادیانی کافر تھا، یہ کانا تھا، یہ بلانا تھا، یہ لنگانا تھا. اور ججز جو معزز تھے وہ کہتے بھائی یہ تو مقدمہ ہی نہیں ہے، وہ تو 1973 میں فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کے کفر والا تو مسئلہ نہیں ہے. اب قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاعر اسلام استعمال کرنے ہیں، ہمیں بطور اقلیت کی اجازت دی جائے. آپ اپنی مذہبی کتاب قرآن و سنت سے دلائل لے کے عدالت عالیہ کے سامنے کہ جس میں اسلام قرآن و سنت منع کرتا ہے کسی غیر مذہب کو شاعر اسلام استعمال کرنا، اگر اس پہ لوگوں 3 دن کے دلائل کے باوجود وہ دلائل سامنے نہ آئے جس پہ عدالت کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی اور ان کی اپیل خارج ہوتی. اب عدالت نے ایک تنبیہ کی علماء کو، انہوں نے کہا کل آپ کوشش کریں بے شک سماعت ملتوی کروا لے جان لیں، لیکن کسی ایسے بندے کو ناموس مصطفیٰ کا وکیل بنا کے لائیں جو ان کے اس مقدمے کے حوالے سے جو وکالت بھی جانتا ہو، وکالت جس کا شعبہ ہو، اور محمد عربی کا قرآن اور حدیث بھی جانتا ہو، وہ اس مقدمے کی نوعیت کے مطابق دلائل دے تاکہ ان کی پیٹیشن خارج ہو سکے، ورنہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جائے گا اور عدالت جس کی طرف دلائل بھاری ہو اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے. اور لوگوں ایک وقت تھا جب حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ناموس مصطفیٰ کے وکیل بن کے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ 1984 میں علماء نے آپ اپنے سٹنگ کی اور فائنل یہ فیصلہ ہوا کہ اس پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص ایسا ہے جو ادھر ہر طرح کی وکالت کا علم بھی رکھتا ہے، جو وکیلوں کا استاد اور پروفیسر بھی رہ چکا ہے، اور ساتھ دین محمدی کا بھی وکیل ہے، اور اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اس کو بلایا جائے. رابطہ کیا گیا میرے استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام سے. آپ اس وقت ناروے میں تھے، ملک پاکستان میں نہیں تھے. کہا کہ آپ کی ضرورت ہے اس مسئلے پر عدالت میں دلائل دینے ہیں. آپ نے کہا میں دورہ یہی ختم کر کے آقا علیہ السلام کی ناموس کا وکیل بن کے واپس آ رہا ہوں، مگر 3 دن کے لیے سماعت ملتوی کروا دوں تاکہ میں کیس اسٹڈی کر سکوں. آپ واپس آئے، کیس اسٹڈی کیا سارے کا سارا کہ اصل کیس ہے کیا. اور چوتھے روز لوگوں جب عدالت لگی، آج وہ سارے دلائل آپ کی آڈیو کیسٹ میں بھی موجود ہیں اور اس کتاب کے اندر بھی سارے چھپے ہوئے موجود ہیں جو قومی سطح پہ شائع ہوئی. اب آپ گرامی سننے والی بات ہے کہ میرے شیخ الاسلام جب ناموس مصطفیٰ کی وکیل بن کے عدالت عالیہ میں پیش ہوئے، وہ کل آپ بیٹھے ہیں جانتے ہیں
ایک پہلے دن 6 گھنٹے کے لگاتار دلائل جب میرے استاد کے محترم نے عدالت عالیہ کے سامنے پیش کیے تو 6 گھنٹے کے بعد عدالت نتیجے پہ پہنچی. انہوں نے کہا دلائل تو بھی جاری رہیں گے مگر ہم مختصر فیصلہ جاری کرتے ہیں کہ یہ قادیانی بدبختوں کی اپیل ان دلائل کی روشنی میں خارج کی جائے. اور دیوبندیوں کے مولانا عبد الرحمان اشرفی اٹھے آگے بڑھ کے شیخ الاسلام کے ہاتھوں کو چومنے لگے. جو کل تک کہتے تھے بزرگوں کے ہاتھ چومنا شرک اور بدعت ہے وہ خود میرے شیخ الاسلام کے ہاتھ چوم رہے تھے. مولانا منصور چنیوٹی جو بندی اٹھے وہ شیخ الاسلام کے نعرے لگانا شروع ہو گئے اور بے صاحب کے قدموں میں گر پڑے. یہ سارے مناظر ہم نے لائیو وہاں پہ دیکھے اس وقت ہم موجود تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں دوستان محترم کہ اللہ نے اس امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے وہ اشاق وہ غلام ناموس مصطفیٰ کے وہ غلام پیدا کیے ہیں جو جب بھی کسی فورم پہ یا کسی عدالت میں کھڑے ہوئے جب ان کے زبانوں سے ناموس مصطفیٰ کے دلائل قرآن و سنت سے نکلتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ساری امت کے ساتھ فخر سے بلند ہو جاتا. اور آج میں اس فورم پہ مجھے خوشی ہوئی عمران بھائی کو دیکھ کر. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, ان کی خدمات ناموس مصطفیٰ کے بارے سے جانتا ہوں. اللہ ہمارے بچوں کو بھی وکالت کا علم دے مگر ان کیسا دے. اس شخص کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میری وکالت میرا جینا مرنا صرف میرے محبوب محمد مصطفیٰ. اور جہاں کوئی ہاتھ دھرم ہو کوئی ناموس مصطفیٰ ناموس صحابہ و اہل بیت ناموس قرآن کا کوئی بھی دشمن میدان میں آئے یہ اپنی خدمات فی سبیل اللہ اللہ رسول کے لیے پیش کرنے کے لیے میدان میں. ایسے لوگ یار میں وہ کہتا ہوں لوگ ہمیں کیوں ہار پہناتے ہیں ان کو ہار پہناتے ہیں. یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اور سب سے بڑھ کر اہل سنت مبارک اس بات کی ہے کہ ان کا عقیدہ وہ ہے جو میرے اور آپ سب کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. گستاخ نبی کی ایک سزا, تاجدار ختم نبوت, مجاد ختم نبوت راجہ عمران خلیل ایڈوکیٹ. آپ حیران ہوں گے اس دور میں وکیل حالانکہ پیسے کمانے کے لیے وہ آپ کسی کیس میں بھلے قتل ہو گئے 1 روپیہ کم کرے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وکیل دوسرا کر دو. لیکن عمران بھائی کا اعلان ہے وہ کہتے ہیں میری زندگی صرف ناموس مصطفیٰ کے لیے وقف ہے. اگر میرے ملک کے سارے وکیل ان جیسے ہو جائیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کھانا خدا میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم کی ناموس کو گواہ بنا کے ناموس مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہوں جس اگر آج میرے اس پاکستان کا ہر وکیل ناموس مصطفیٰ کا وکیل بن کے میدان میں آ جائے یہ ظالم بدبخت 1 ہفتہ سے زیادہ وقت بھی اس ملک میں نہیں نکال سکتا. حقیقت یہ میں نے تو ان کا کام دیکھا میں حیران ہو گیا. ایک ہو کر بھی ہزاروں پر بھاری ہے. اس لیے بھاری ہے کہ محبوب خدا کا مقدمہ ہے. میں آج ان کو یہاں دیکھ کر اتنے دور دیکھے نا کہاں پنڈی اسلام آباد کہاں یہ آپ کا علاقہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ جو میری نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے نا یہ سمجھ سکتے یہ اس کاج کو لے کے آگے بڑھے ان کے دستوازو. اور جو بچے وکلا بن رہے ہیں وکالت کی لائن میں ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے خیرات لیں ان سے فیض لیں. جیسے روحانی فیض وہ پیرانے کے نام سے دیا جاتا ہے نا میں کہتا ہوں آج ناموس سے ختم نبوت کے یہ مقدمات لڑنے کے جو روحانی فیض ہے نا وہ ان سے دیا جا سکتا ہے. الحمدللہ ایسے لوگوں پر ہمیں فخر ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہ سارے وکلا جنہوں نے یہ مقدمہ یہاں کبھی لڑا ان کی عظمت کو سلام. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پہ احباب گرامی اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. یہ بہت توجہ طلب لوگ ہیں. آج اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. آج آپ کو نہیں معلوم آپ کے بچے کدھر جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کی یلغار بڑے بڑوں کا ایمان لے کے جا رہے ہیں.
ایک دو بندے مشہور ہو جاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، باقی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ وہ ہمارے لوگوں بھی ممبروں سے نا، وہ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر نائک صاحب، وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت چھوٹے دانے ہیں، یہ بہت چھوٹے دانے ہیں، اس سے بہت آگے کے دشمن موجود ہیں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے کوئی دشمن اس وقت رکھوں گا۔ آج وقت نہیں ہے نا، کیونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں اس علاقے میں، آپ کو سمجھ آتی کہ دنیا کیا کر رہی ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا کی اویئرنیس اپنی نسلوں میں پیدا کرے۔ بہت سے بچے ہمارے بھی بغیر دیکھے والے جو پوسٹ آتی ہے چل بھائی آگے چلا، یہ سوشل میڈیا جہاں ایک طرف پیغام رسانی کے لیے بہترین اور مفید چیز ہے، دوسری طرف یاد رکھنا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کرہ ارضی پہ قیامت سے پہلے 30 دجال نکلیں گے، 30 دجال۔ اور آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سارے سوشل میڈیا کے جو ٹولز اس وقت موجود ہیں نا، وہ فیس بک ہو، گوگل ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، نہ مسلمانوں نے بنائے نہ ان کے پاس کنٹرول ہے۔ بنانے والے بھی دشمن اس امت کے، اور کنٹرول بھی ان کے ہاتھوں میں۔ آپ کوئی حرمت رسول کی چیز، ناموس مصطفیٰ کی چیز آپ شیئر کریں، 24 گھنٹے میں آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے۔ آپ کوئی خطاب کسی علامہ صاحب علماء سے میں کہتا ہوں، آپ اپنا کوئی کلپ ریکارڈ کروائیں اور اس میں ان عالمی سازش اس تناظر میں اس کو بے نقاب کریں، آپ یوٹیوب پہ چڑھا دیں، آپ دیکھیں گے آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جائے گا اور وہ کلپ بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے خلاف کسی مواد کو رہنے نہیں دیتے، اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی مفادیت ہو وہ اس کو حاریت ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے ناموس رسالت کے دشمن بنے پھرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ذہنی خیبی بن کے وجہ سے، کہ وہ کہتے ہیں یار جو مواد بزرگوں کے خلاف وہ شیئر کیا جائے نا، وہ وائرل بڑا جلدی ہوتا ہے، اور پھر وائرل ہو جائے تو چینل مونوٹائز ہو جاتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، اس پیسے کی لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں اور دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ اس حوالے سے اب ہر بچہ سوشل میڈیا سے پیسے کمانا چاہتا ہے، اور وہ چیزیں وائرل کرنا چاہتا ہے جو تیزی سے وائرل۔ اچھی چیز تو آرام سے وائرل ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، لیکن برائی ایک ایسی چیز ہے بڑی تیزی سے وائرل ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، کیونکہ سوشل میڈیا کے لیے کوئی قوانین ابھی تک پراپر نہیں بنے، اس اویئرنیس کو اپنی نسلوں میں لائیں، سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کریں، یہ نہ کہ آپ کی نسلیں کسی کے ہتھے چڑھ جائیں یا مادی مفاد اور پیسے کی لالچ میں اس کا غلط استعمال کریں تو کل آپ خود ذمہ دار ہوں۔ اور احباب گرامی، میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو اور آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں، اور سارے میزبانوں اور سارے اہل علاقہ کو آپ کی عظیم حریت کی یہ جنگ اور ناموس مصطفیٰ اور ناموس آل و صحاب مصطفیٰ اور ناموس کتاب خدا قرآن مجید، اس کی جنگ میں آپ کے حوصلے، آپ کی ہمت کو داد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی حضوری میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا آپ کے یہ حوصلے ہمیشہ اور آپ کی نسلوں میں بھی ہمیشہ یہ قائم دائم فرمائے۔ اور اللہ پیر صاحب آپ کا بھی مشن یہ ہے، آپ اسی مشن کے مسافر ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ بھی اور ایڈوکیٹ عمران صاحب جیسے عظیم ساتھیوں کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ قادر قائم رکھے۔